یہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ نواز شریف کو کیا پتا یہ سڑکیں کیوں بناتا ہے. سڑکیں اس لیے بناتا تھا کہ پوری دنیا میں ترقی کا پہلا زینہ سڑک ہوتی ہے. جب سڑک بنتی ہے تو اس کے اوپر سے ترقی چل کے اس علاقے میں پہنچتی ہے. پھر ہم نے صرف سڑکیں نہیں بنائی، ہم نے یونیورسٹیاں بھی بنائی. ہر ضلع کے اندر یونیورسٹیاں بنائی، ہزارہ کے علاقے میں نئے کیمپس بنائے تاکہ ہمارے نوجوان بہترین تعلیم حاصل کریں. لیکن 2018 میں دھاندلی کے ساتھ اور پاکستان کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ نواز شریف نے سی پیک شروع کر دیا ہے، چین کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کی معیشت کو بھی ناقابل تسخیر بنائے گا، تو انہوں نے سازش کی اور اس سازش کے نتیجے میں عمران خان جیسے اناڑی کو لا کے بٹھا دیا گیا. میں الیکشنوں میں سب لوگوں سے، میرا علاقہ نارووال کا دیہاتی علاقہ ہے، میں اپنے دیہاتی لوگوں سے پوچھتا ہوتا تھا الیکشن میں تقریر میں کہ آپ میں سے کس کس کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو سب ہاتھ کھڑا کرتے تھے. آج کل ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے. میں ان سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ کہ اگر ایک بندہ جس نے زندگی میں موٹر سائیکل کو کک نہیں ماری، وہ آپ سے چابی مانگے اس کو اپنی موٹر سائیکل دو گے؟ وہ کہتے تھے توبہ توبہ توبہ، نہیں جی کبھی نہیں دیں گے. میں پھر پوچھتا تھا کہ اگر اناڑی کو دو گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے تھے جی اناڑی کو دیں گے، یہ سامنے جا کے دیوار میں لگے گا، کسی بس کے نیچے آئے گا، خود بھی مرے گا اور موٹر سائیکل بھی توڑے گا. تو پھر میں انہیں بولتا تھا کہ اگر ایک موٹر سائیکل اناڑی نہیں چلا سکتا تو 22 کروڑ لوگوں کی مشین کوئی اناڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ جس بندے نے آج تک یونین کاؤنسل نہیں چلائی وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن کے پاکستان کی مشین کیسے چلا سکتا ہے؟ پاکستان کا بھی یہ ہر روز ایک نیا ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، ہر روز معیشت کو نیا جھٹکا دیتے ہیں، اور اس کی سزا 22 کروڑ عوام کو مل رہی ہے مہنگائی میں، بے روزگاری میں اور غربت میں. ہم انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور آج وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر رہے ہیں کہ ہم سے زندگی میں سب سے بڑی غلطی ہو گئی. آج یہ مہنگائی جو عمران خان نے قوم کو دی ہے، یہ مہنگائی اپوزیشن کو نہیں کھا رہی، یہ ان لوگوں کو بھی کھا رہی ہے جنہوں نے بلے کو ووٹ دیا تھا، جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. تو آج وہ مائیں بہنیں جن کا گھر کا خرچہ نہیں چلتا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اس عذاب سے جس کا نام عمران احمد نیازی ہے قوم کی، اس سے اللہ تعالیٰ نجات کرا دیں. تو اب آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح ملک کے اندر اس حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بوکھلا گئے ہیں، اور اس بوکھلاہٹ میں پرسوں انہوں نے مریم نواز کے اوپر ناکام قاتلانہ حملہ کیا. ہم وہ قوم ہیں جہاں بیٹی کی، ماں کی، بہن کی عزت کی جاتی ہے. اس معاشرے میں ماں، بہن اور بیٹی پر جو پتھر اور گولی چلاتا ہے اسے بے غیرت کہا جاتا ہے، اسے انسان نہیں کہا جاتا. تو یہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. یہ جب ماں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہیں کر سکتے تو یہ کسی اور کی عزت کیا کریں گے؟ لیکن ہم سب جتنے بھی یہ ظلم کریں، جھوٹے مقدمے بنائیں، ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے. نیب کے جھوٹے مقدموں کا میں نے بھی سامنا کیا ہے، شاہد خاقان نے بھی کیا ہے، خواجہ سعد رفیق نے بھی کیا ہے، مفتاح اسماعیل نے بھی کیا ہے، اور ہمارے رہنماؤں نے کیا ہے. حمزہ شہباز ابھی تک کر رہا ہے، لیکن کسی کے پیروں میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے. یہ 100 جھوٹے مقدمے اور بنا لیں. جو شرح تھی
ہم نے اسے 3% سے بڑھا کے 5.25% پہ پہنچایا۔ 2 سالوں میں عمران نیازی نے اس کو -1.5% کر دیا، گویا کہ 7% سے زیادہ کمی ہو گئی ہے 2 سالوں میں۔ دنیا میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی ملک کی معیشت 2 سالوں میں 7% گرے۔ جب معیشت نہیں چلے گی، اس کا پہیہ رک جائے گا، تو وسائل کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا، اور جب ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا تو حکومت کے پاس خزانہ خالی ہو جائے گا اور وہ ترقیاتی پیسے خرچ نہیں کر سکے گی۔ ہمارے دور میں ہم نے معیشت کو چلایا اور دگنے ٹیکس اکٹھے کیے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے اور انہیں مکمل کیے۔ آج یہ حکومت اتنی بے شرم ہے کہ اپنا کام کرنے کے قابل نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے منصوبوں کے اوپر تختیاں لگا کے یہ اپنا نام لگانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، بٹگرام کے لوگ، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ کے یہ منصوبے ہیں، ان کی تختیوں سے یہ لوگ اپنی رائے نہیں بدل سکتے۔ یہ سب جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ 7 گھنٹے لگتے تھے اسلام آباد پہنچنے کے لیے، مریض کو لے جانے کے لیے راستے میں مریض دم توڑ دیتا تھا، لیکن پمز اسپتال نہیں پہنچ سکتا تھا اسلام آباد۔ ان کو پتا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ بھی کس مشکل سے پہنچتے تھے۔ آج الحمدللہ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے میں آپ بٹگرام سے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا کارنامہ ہے۔ اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ تبدیلی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ 7 گھنٹے میں پہنچتے تھے، آج وہاں 2 گھنٹے کے اندر وہ سفر کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان سڑکوں کے ساتھ آنے والے عرصے میں اس علاقے کی پوری معیشت کے اندر انقلاب آئے گا۔ جو آپ کی زراعت کی پیداوار ہے وہ منڈیوں تک بہتر پہنچ سکے گی۔ ہو گیا تو نواز شریف صاحب نے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے چین کے ساتھ سی پیک جیسا معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ 2013 سے لے کر 2030 تک تھا۔ 2030 تک سی پیک کے منصوبوں پر ہم نے عمل کرنا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ معیشت بنایا جائے، جس سے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ اس سی پیک کے پہلے مرحلے میں ہم نے انفراسٹرکچر کے منصوبے شروع کیے، جس کے نتیجے میں ہزارہ ایکسپریس وے اور حویلیاں سے تھا کوٹ تک جو ایکسپریس وے ہے یہ تعمیر ہوئی، اور اس کے اگلے مرحلے میں ہم نے تھا کوٹ سے رائے کوٹ تک کا بھی معاہدہ سائن کر لیا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم، ابھی میں دیکھوں گا کہ اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جتنے منصوبے ہم نے شروع کیے تھے ہم شروع کر گئے، لیکن جن کے اوپر عمل درآمد چھوڑ گئے تھے وہ آج بھی ادھورے ہیں، ان کے اوپر کام نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے 2016 میں گلگت، چترال اور چکدرا کے روٹ کے اوپر بھی معاہدہ کیا تھا اور اسے سی پیک میں شامل کرایا تھا، لیکن 2 سال سے زیادہ بلکہ 4 سال گزر گئے ہیں۔ اب ہمارے دور میں اس کی فیزیبلٹی تیار ہو گئی، اس کے ٹیکنیکل پیپر تیار ہو گئے، نقشے تیار ہو گئے تھے۔ 2018 کے بعد اس کی تعمیر شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن اس حکومت نے کسی نئے منصوبے پہ تعمیر نہیں شروع کی۔
چونکہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا گیا ہے۔ تو جب ترقیاتی بجٹ آدھا رہ جائے گا تو پھر کوئی نیا منصوبہ نہیں شروع ہو سکے گا۔ ہماری جد و جہد میں تیزی آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ ہمارا موقف ہے کہ پاکستان کے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں حقیقی، غیر متنازع، منصفانہ اور آزادانہ الیکشن کرائے جائیں۔ وہ حکومت جو دھاندلی کے ساتھ مسلط کی گئی تھی وہ فیل ہو چکی ہے۔ آج پاکستان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ ہم اس ملک کو مزید تباہ نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ آل پارٹیز کانفرنس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر لائحہ عمل بنائیں گے کہ ان کے خلاف جد و جہد کو کیسے کامیاب کیا جائے اور فیصلہ کن کیا جائے۔ لہذا آپ سب سے میں کہوں گا کہ جو آپ کی محرومیاں ہیں ان کا ایک ہی راستہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں۔ یہی جماعت ہے جس کے پاس اس ملک کی ترقی کے منصوبے ہیں، جس کے پاس اس ملک کو ترقی دینے کی سوچ ہے، اور جس جماعت کے پاس ترقی کے منصوبوں کو عمل کر کے دکھانے کی صلاحیت ہے۔ 72 سال ہو گئے تھے، یہی بٹ گرام تھا، یہی علاقہ تھا، لیکن کبھی کسی کو یہ سوچ نہیں آئی تھی کہ یہ راستے اور یہ شاہراہیں بنائیں اور ان علاقوں کو جو پسماندہ ہیں ان کو ترقی کے ساتھ جوڑیں۔ یہ مسلم لیگ نون کا کارنامہ ہے، ان علاقوں کو ترقی سے جوڑا ہے جہاں 70 سال میں کبھی کوئی دور سے جانے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کوئٹہ سے گوادر 2 دن کا سفر تھا، آج وہ 8 گھنٹوں میں ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر بھی شاہراہ بن گئی ہے، ترقی کی شاہراہ بن گئی ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں اور دوسرے علاقوں میں بھی جو پسماندہ تھے، ہم نے نئے نئے منصوبے بنا کے انہیں ترقی سے جوڑا ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی موقع ہم نے پروگرام بنایا ہے نواب صاحب ولی صاحب کے ساتھ کہ ایک بڑا جلسہ کریں گے اور اس میں آ کے سی پیک منصوبے کی حقیقت بتائیں گے کہ اگر ہماری حکومت کو نہ توڑا جاتا تو آج تک اس علاقے کے اندر کتنی ترقی آ جانی تھی، پورے پاکستان کے اندر کتنی ترقی آ جانی تھی، لیکن عمران احمد نیازی نے وہ ساری ترقی کے منصوبے برباد کر دیے ہیں اور ختم کر دیے ہیں، چونکہ یہ اناڑی ہے، نہ تجربے کار ہے، نہ اہل ہے اور ناکام حکمران ہے۔ پاکستان زندہ باد۔